أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، یہ کتاب نہایت اہم ہے. پورے سال ہی قریب بیان کرتا رہا، جسے آج سامنے تھی، میں سمجھا اس میں سے کچھ بیان کر دوں. اس کتاب کا نام ہے التنویر فی اسقاط التدبیر. ترجمہ کا نام ہے الاکثیر فی اثبات التدبیر. التنویر فی اسقاط التدبیر اور اکثیر فی اثبات التدبیر. اس کے متعلق تھوڑا سا سناتا ہوں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ معظمہ میں گئے تھے. ان کی خدمت میں رہنے کے لیے باوجود اتنے بڑے عالم ہونے کے ان کی خدمت میں گئے. اس لیے مزید علم کے لیے اور اللہ سے صحیح نسبت اور صحیح تعلق، صحیح محبت پیدا کرنے کے لیے میں نے مزید علم اس لیے کہا ہے کہ وہاں تھاری علم کے لیے کہیں جائیں ذرا سے لوگوں کو تعجب ہوگا کہ مولانا علم کی کوئی حد نہیں ہے. وہاں تھاری بھی محتاج، وہاں قاسم صاحب محتاج، علم کے محتاج. چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ان کے علم کی وجہ سے گیا ہوں، عمل کی وجہ سے. اتنا بڑا عالم حجت الاسلام یہ کہہ رہا ہے. معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، عمل کی انتہا ہے، علم کی انتہا نہیں ہے. علم کا تعلق تو وہاں بھی ہوگا، علم کا تعلق آخر میں بھی ہوگا. عمل تو نہیں ہے، علم ہے. حضور خود اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو یہاں کبھی نہیں کیے ہوئے. علم ہی تو ہوا، علم کی معرفت ہوا اور حضرت دین کی ہے.
دوبارہ یہ کتاب نہایت محترم بشان ہے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا سناتا ہوں. ایک روز حضور پرنور اپنے شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اردو ترجمہ ہے، عربی میں کہا ہوگا، اس کا ترجمہ ماں تھانوی کہہ رہے ہیں. ایک روز حضور پرنور ممدوح ذکر دعوت دلوں کی مجلس اس وہ مجلس اس میں یہ منبع فیوض انوار، منبع فیوض و انوار وہ معدن برکات و اسرار ہے. اپنے شیخ کی مجلس کی تعریف کر رہا ہے. بہت تھانوی تقریر کر رہے ہیں. حضرت تھانوی صاحب جو ابتدائی عالم بھی نہیں تھے، لیکن تعریف ہمارے علم کی کوئی حد نہیں. حکیم الامت، حجت الاسلام اور فقیہ الاصل رشید امر سب جھک گئے. اور میں اپنے علامات کا بھی نام نہیں لیتا. ہمارا محمد حسین صاحب الہ آبادی وہ بھی معمولی تھے. میں کہتا خالی ان لوگوں کا ذکر ہے، یہ بھی تو ہمارے شاعر کے تحت ضرور نام لیتا ہوں. مولانا محمد حسین الہ آبادی بانی نغمہ بھی ہے. انہیں بت خانہ ہم لوگ کو آیا ہے، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے انہیں بت خانہ. تو حضرت مولانا آدمی سے میں نے کہا کہ حضرت بہت بڑے عالم تھے. محمد حسین کا بات پوچھا انہیں بہت بڑے عالم تھے. کہا گیا اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی کتابوں کو انہیں سمجھ ہے، یہ بڑی بات. چار خلیفہ، ایک بخاری بھی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم، مولانا شبیر تھانوی، مولانا محمد حسین الہاوی، آبادی. ان حضرات جب ان کے گئے پھر معلوم ہوا حضرت عیسیٰ صاحب بھی صاحب علم تھے. صاحب علم نہیں جھک سکتا بغیر علم میں اپنے سے ترقی بھی دیکھے ہوئے. یہ حضرات جھک گئے. معلوم ہوا کہ حضرت علی کی جیسی بزرگی ثابت ہوئی، اسے ان کا علم بھی ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مولانا تھانوی ان کی تعریف کر رہے ہیں. ایک روز حضور پرنور ممدوح ذکر دعوت دلوں کی مجلس انس میں یہ منبع فیوض و انوار اور معدن برکات و اسرار ہے. من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکر ہوا. اداجہ کے مقبولان الہی مظہر عطم میں صفت رحمت ہوتے ہیں. حضور محمود ان کو براہ شفقت ان کی سوری خیال ہوا ان غریقان بحر غفلت کو ساحل ہدایت بنانے کی ضرورت ہے. حضرت صاحب تعریف کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ ایسی کتاب مختصر ان کی ایسی کتاب لکھی جانی چاہیے جسے عام لوگوں کو نفع ہو. اس کتاب پر حضرت صاحب نے حضرت تھانوی کی خدمت پیش کیا کہ اس کا ترجمہ کر دو اشرفی. اب سمجھا ہوا حضرت صاحب نے کہ یہی ترجمہ کر سکیں گے. تب تو ان کو اطمینان تھا کہ اس اہم کتاب کا ترجمہ لہٰذا خود دیوبند کے بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ مواخانی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. ارشاد فرمایا کہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر تفسیر حجت الاولیاء ابن عطا حکم مجھ ان مباحث کا خوب ہے. اس کا ہر مضمون مدلل حضرت سے فرما رہے ہیں جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشمیہ ہونے کے سب مقبول و مرغوب ہے. اس کتاب کہا کہ بہت ہی مقبول ہے، مرغوب ہے. اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام ہو. اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی اس کو پسند کریں اور ان کو نفع ہو اور کسی کے دام میں نہ پھنسے. اور نیز اس سے دیکھیے نیز اس سے طلبا کو علم، علماء کو عمل، کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. نیز اس سے طلبا کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، عارفوں کو حال، اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بیدوار نصیب. اسی کتاب آج تقریب میں اسی کو سنا رہا ہوں. سب سنا دیتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے. اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کتاب سے طلبا کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت
اور عارفوں کو حال اور اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بیزوا نصیب ہوگی۔ اس وزیر کا ترجمہ کر دو سنوری کر دیا مچھلی۔ بہت مجھے وجہ لکھی کہ ہم نے اسی طریقے کا ترجمہ کیا اور پوری کتاب کا خلاصہ بھی حضرت حامد نے کر لیا ہے۔ جاننا یہ ہے، تقدیر کی کتاب ہے، جاننا چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، مگر پھر بھی بہت سے مصلحتوں اور حکمتوں سے بعض ان میں متعلق اسرار و حقائق ہیں تدبیر مشہور ہے۔ جب تدبیر کچھ چلتی ہی نہیں تو پھر تدبیر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تقدیر ہی تقدیر ہے کہتے ہیں، اس کی کچھ مسئلتیں ہیں جس کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تدبیر ہی سب کچھ جب ہے تو پھر تدبیر کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر حضرت نے لکھا ہے بعد میں تدبیر مشہوری کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، مگر پھر بھی بہت سی مسئلتوں اور حکمتوں سے بعض ان میں متعلق اسرار و حقائق ہے تدبیر مشہوری۔ ہر کبھی سب خلاصہ ہو گیا، عام اشکال ہوتا ہے مجھے بڑے بڑے لوگ اسی میں گمراہ بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ مشاء عام طور سے تقدیر مسئلے میں گمراہی آئی ہے، سب سے زیادہ بدی نہیں، سب سے زیادہ جتنے لوگ متدل ہو گئے ایمانی کھو بیٹھے۔ اللہ مشاء نے لکھا ہے، حضرت نے شربرات میں ہمیں جمع کیا وہی کتاب جسے نہیں دیکھا، اس میں تقدیری کا مسئلہ علامہ شرانی کی کتاب میں لکھوایا ہم نے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے علماء تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہو گئے، بلکہ اکثر بڑے علماء جو گمراہ ہوئے اسی مسئلے میں ہوئے، جس کے ہمارے حاکم دادل صاحب کہتے ہیں یہ 3 چیزوں میں اس کی شرح ہے تقدیر کے مسئلے میں۔ حضرت صاحب نے کہا تقدیر کے مسئلے میں اس کی شرح ہے، مشاجرت صحابہ کے بارے میں انشراح ہے، نہیں ملتا ہے حضرت صاحب انشراح کس ہے؟ تقدیر کے مسئلے میں انشراح ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی دیکھیے مشاجرت صحابہ میں صحابہ سے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کتنے گمراہ ہو سکتے تھے، اس میں بھی انشراح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مسئلے میں بھی انشراح عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہمارے کہتے نہیں رہتے ہیں لوگ کیا ہمارا یہ ہے تقدیر، بس دعا تقدیر سر من اسرار اللہ، اللہ کے سر میں سے ایک سر راز ہے۔ گورنمنٹ کے بہت سے اسرار معلوم ہے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے۔ ایسا ہے کہ بہت سے گورنمنٹ کے لوگوں میں وہ چیزیں پانی نہیں رہتی، ہر حکومت میں وہ خاص کچھ ہی لوگ جانتے ہیں، تو اگر کوئی چیز کا صرف اللہ کو علم میں تعلق بھی کیا بات سر ہے، وہ بھی ایک سر ایک راز ہے۔ بہت سے ہم کو معلوم ہے بہت سے اسرار ایسے ہوتے ہیں حکومت اس کو بڑے لوگوں پر ظاہر نہیں کرتی، بس اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جو تقدیر کا مطلب یہی چیز فرماتے ہیں اصول کے ساتھ امر ہے۔ اول وہ تدبیر شریعت کے خلاف تھا میں لکھا، اس کا خلاصہ ہے کہ اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو، تدبیر پر بھروسہ نہ ہو، ہے کر رہے ہو جو کچھ چاہو، لیکن غلہ تمہارے گھر میں آئے گا کوئی اس کا بھروسہ نہیں، سب کام کرو، لیکن ضروری نہیں کہ غلہ تمہارے گھر میں آ جائے۔ بہت سے لوگ دکان سے جاتے ہیں دریا میں چھین لیتے ہیں گرا کو چھوڑ، اسی سڑک پر معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو تو آپ کے ہاتھ میں ہو وہ ضروری نہیں کہ گھر پہنچ جائے، تقدیر میں ہوگا تو پہنچے گی، درمیان میں ڈوب جائے گی، بلکہ مسبب الاسباب پر نظر ہے۔ سو مگر دنیا کی تدبیر کرے اس میں آخر مقصود ہے، دنیا کی تدبیر کر رہے ہو ہوگی ملے گی چیزیں، لیکن مقصود اس کو آخر بناؤ کہ اللہ اس سے ہماری آخرت سنورے گی۔ تجارت بھی کرو، یہ نیت، اس سے بال بچوں کی ہم پرورش کریں گے، کارے خیر میں صرف کریں گے، علاج معالجے میں صرف کریں گے، یہ سب دن ہو جائے گی، یہ دنیا دن ہو جائے گی، اس لیے ہم کرنا ہے۔
چاہے تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ اللہ سے اس کے احکام سے غافل ہو جائے. یہ تدبیر ہے اپنی جگہ پر، لیکن تدبیر کو چھوڑنا نہیں. تدبیر کرتے رہو، اعتقاد تدبیر پر رکھو. پنجو صلح علماء کی صحبت نہ ترک کرو تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے. علماء کی صحبت چھوڑیں گے تو اسباب کے اندر جو قدرت ہے اس سے تمہارے قلب میں تشویش پیدا ہو جائے گی. اللہ کو بھروسہ، اسباب ہے کرو، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو گے کہ اسباب تمہارے لیے مضر نہیں ہوں گے. سب کھیتی کرو، تجارت کرو، عمل کرو. عمل پر بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. ہے حدیث ہے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہا میں بھی نہیں جاؤں گا مگر یہ اللہ کی رحمت نہیں جاؤں گا. یہ بہت مشہور اللہ کی رحمت. اب ہم نے ایک دفعہ اشکال کیا، بہت بڑا مجمع تھا. یہ جماعت کے مار کا جو آغاز ہو گئے سب تھے 10,000 کا. ہم نے کہا کہ یہاں اشکال ہی ہوتا ہے کہ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ عمل الصالحات والوں اجر غیر ممنون. جو عمل کرے گا وہ جنت ہے کہ نہیں؟ معلوم کتنی پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ یہ عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے. ہمارے جنت حضور نے خود بتلائے ہیں. ہماری جنت معلوم کہتے ہیں او بدر الرحمان وآتم الطعام واذکروا السلام تدخل جنت او بدر الرحمان وآتم الطعام وافشوا السلام تدخل جنت. ہماری تو ہے. حضور خود فرما رہے ہیں. ایک طرف یہ کریں کہ ہمارے کوئی جنت نہیں جائے گا، ایک طرف کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں اسی لیے جنت میں جاؤ. تضاد ہوا کہ نہیں؟ خود ان کے کلام میں تضاد ہے اور اللہ سے بھی تضاد کی بات ہے. پورا قرآن عمل جزائی کو تو ہے، اعمال ہے اور اجزیہ ہے. شیخ عبداللہ مودی کہتے ہیں کہ صرف اعمال کو نہیں دیکھو، جزیوں کا استحصال کرو، اجزیہ جزاؤں کا. دیش کا میں نے یہ کہا اچھا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ شان ربوبیت میں فرما رہے ہیں کہ ایک سبحان اللہ کا اسی ہم پڑھنے کے صبح ایک مرتبہ اللہ کہنا جنت میں جانے کے لیے کہیے. وہاں کا وہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کو دنیا و معافیہ سے بہتر سن کوئی موقع نہیں ملا. اللہ ایک مرتبہ کا اللہ اس کے ذریعے جنت بھیجے اس کو مٹائی ہے. اعمال خیر سب خود بیان فرمانے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خود کس کوئی میں نے کہا بات یہ ہے دونوں میں فرق ہے. اللہ جو کچھ فرما رہا ہے وہ شان ربوبیت کی شان ہے، وہ شان رب ہے. وہ جو اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے. اس کے معمولی شاید کے باوجود ایسی پریشانیوں میں الجھنوں میں تمام پریشانی وہ ہم کو یاد کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کوئی کہے ہم بخش دیتے ہم کو گزارش ہماری چیز ہے ہم جس کو چاہے بخش لیں. اور حضور جو فرما رہے ہیں وہ شان ابدیت میں ہے کہ ساری زندگی میں تمہیں بات کرو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ شان ربوبیت کا کرشمہ ہے اور حضور جو فرما رہے ہیں وہ شان ابدیت کا کرشمہ ہے. ابدیت کتنی عبادت ورم ہو جاتے تھے پر متورم ہو جاتے تھے تبھی اللہ کے حق حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد کوئی سجدے میں چلا گیا اور پھر سکون سال وہ سجدے میں رہا کبھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا وہ رب ہے لیکن رب بھی ایسا رحیم ہے کہ تمہارے معمولی چیز کی قدر کرتا ہے. نبی بھی ایسا ہے ابدیت کا کہ کچھ بھی کرتا ہے وہ کبھی سمجھتا ہے. رب العالمین ہے. رب العالمین وہی ہے، وہی کھانا پینا بھی دیتا ہے، یہی حال و مقام بھی وہی دیتا ہے. باطنی پرورش بھی رب ہی کرتا ہے اور ظاہری پرورش کھانے پینے کے رب ہی کرتا ہے. رب العالمین ہے. وہ اپنی اپنی تربیت کو ہٹا دے کچھ نہیں رہ جائے. حضرت مجدد صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت خواجہ معصوم سے کہا کہ مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا اب کیا ہوگا؟
کیا اب کون ہماری تربیت کرے گا؟ صاحب خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے باپ سے رونے لگے، نہیں کہا نہیں، مجدد صاحب تربیت کا مدار نہیں ہے، رب العالمین مربی حقیقی ہے، وہ تربیت کرے گا، ہمارا باپ رہے یا نہ رہے۔ اللہ کا یہ توحید ہے۔ مجدد صاحب نے بھی اپنے لڑکوں کو جیل سے، اجین کی جیل میں تھے، لکھا کہ میری رہائی تم لوگوں کو مطلوب ہے، لیکن اس کے بھی مطلوب نہ رکھو، لا الہ سے اس کو بھی نفی کر دو۔ اپنی ماں کو بھی یہی کہا کہ لا الہ سے میری رہائی کی نفی کر دیں، اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی۔ یقین یہ ہے ایمان والا، ایمان یار تدبیر۔ حضرت تھانوی یہ تو ہم نے درد ہے، اب کرم لفظ ہے ماں تھانوی کا، یہ تو ہم نے درد شمار کرا دیے، اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو، کرم ماں تھانوی کا یہ، اب ہم نے شمار کرا دیا کہ تدبیر یہ ہے، اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو، اور علوم و حکم کے پھل نوٹ نہ کرو۔ آگے ترجمہ شروع ہوتا ہے واللہ الموفق وهو الهادی الی صراط السوی۔ دیر ہو جائے گی اس طرح، بہت بڑی بات ان کا ایک مضمون سناتا ہوں کہ علم میں بھی کتنا فرق ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کامل کر دیا میں نے تمہارے دین کو، تمہارا پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دی۔ تو تمام صحابہ خوش ہوئے، ہمارے دین کی تکمیل ہو گئی، صحابہ خوش ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں علم کا فرق بتا رہا، سب صحابہ خوش ہوئے جب یہ آیا جائے الیوم اکملت لکم دینکم، سب صحابہ خوش ہو گئے، لہذا ابو بکر صدیق خوش نہیں، رونے لگے، کیونکہ وہ اس آیت سے خبر وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے۔ جب تکمیل ہوگی تو اب تکمیل کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی، اب نبی کی ضرورت نہیں، اٹھا لیا جائے گی، وفات ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق علم کا فرق بتا رہے ہیں کہ سب تو خوش ہوئے، لیکن ابو بکر صدیق رونے لگے۔ اسی بنا پر حدیث آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کوئی نماز روزے میں سب سے بڑے میں نہیں تھے، مگر یہ معرفت ان کو تھی کہ میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا دین کامل ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ حضور جو وفات کا وقت ہے جب دین کی تکمیل بھائی عمارت بن گئی، اب یہاں آئے گا نہیں آئے گا، معمار آئے گا، جو معمار آتا ہے اعظم گڑھ سے معمار آیا تھا، میں بات روانہ ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے جو الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا تھا، اب آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اب ہمارے یہاں آئیے۔ ابو بکر نے جانا کہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس وقت تک کسی کی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور نقصان آنا تھا تو پھر ابو بکر صدیق جو وہ حضور پر آنا نہیں کرتا، نقصان کے وقت میں وہ حضور نہیں جا سکتے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے جانا کہ جب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس وقت تک کسی کا نقصان ہو نہیں سکتا، یعنی خبر کمال سے اندیشہ نقصان ہوا، کمال ہو گیا تو اب اندیشہ ہوگا جب حضور نہیں رہیں گے۔ حضور کے رہتے ہوئے اب نقصان نہیں ہو سکتا، حضور کے رہتے ہوئے کمال آ گیا تو حضور کے لانے پر ہوگا، اس وجہ سے زندگی اب ان کی مناسب نہیں ہے، ان کو اٹھا دیا جائے، اس سے خبریں اٹھا سکیں۔ یعنی خبر کمال سے اندیشہ نقصان ہوا، اور نقصان حیات میں ہو نہیں سکتا، اس سے خبریں اٹھانا کر سمجھ گئے، ماتھا بھی نکلے ترجمہ۔ دوسرے صحابہ بظاہر بشارت پر خوش ہوئے،
اور جہاں تک ابو بکر پہنچے تھے وہاں تک صحابہ نہیں پہنچے. بہت بڑی بات ہے علم کے فرق. اسی سے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. یعنی اللہ نے مول لے لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموالوں کو اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. اس معاوضے جنت کے معاوضے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال پہ لے لیا اور ان کے قلوب اموالوں اثر یہی ہے وہی اموالوں. یہ اس پر ایک نقطہ لکھ رہے ہیں. من شیخ وہ محمد رائے سے سنا ہے فرماتے تھے کہ یہ قوم سے جو اس آیت کو سنا اس معاملے سے بہت خوش ہوئے. اللہ نے ہمارے اموال کو اور کو لے لیا. خوش ہوئے اور خوشی سے ان کے چہرے گورے ہوئے گورے ہوئے کہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق سمجھا اس سے خریداری کی. یہ مومن اس میں نہ خوش ہوئے کہ ہمارے مال کی قدر و قیمت کی تبھی تو اللہ نے خریدا. تو خوشی میں چہرہ کیا ہوتا ہے سفید ہو جاتا ہے. اب اور ان کا بڑا مرتبہ بڑھایا کہ ان کو خریداری کے لیے پسند کیا. اور ایک قوم نے جو سنا یہ اس پر لکھ رہے ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے جیسی جس کی معرفت ہوتی ہے اسی بات سے اس پر اثر ہوتا ہے. ان کی معرفت یہ کہ اللہ نے ہمارے سودا خرید لیا ہمارے جان اور مال کو خرید لیا تو اس پر خوش ہو گئے. ظاہر خوشی کی بات ہے. تو ان کا چہرہ کیا ہو گیا سفید ہو گیا. اور بہت سے لوگوں نے سنا ان کے چہرے زرد ہو گئے کہ ان سے ایسی چیز خریدی جس کا خود وہ مالک تھا. وہاں تک انہوں نے سمجھا کہ ہمارا مال تھا لے لیا اور یہاں ان کا چہرہ زرد اس لیے ہوا کہ اللہ ہی کی چیز تھی اللہ ہی نے ہم سے خرید لیا تو چہرہ ان کا پیلا ہو جائے. سو اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی مالکیت کا پوشیدہ دعویٰ معلوم نہ ہوتا یہ لوگ فرماتے کہ اللہ نے موڑ لے لیا. پر جن لوگوں کے چہرے خوشی سے سفید ہو گئے ان کو دو باغ ملیں گے. خوشی سے کہ اللہ نے ہمارا مال خرید لیا تو دو باغ ان کو جنت میں ملیں گے جس میں چاندی کے برتن ہوں گے اور سب چیزیں بھی چاندی ہی ملے گی. اور جن کے چہرے شرمندگی سے زرد ہو گئے انہی کی چیز تھی انہوں نے خرید لیا ہم کو قیمت بھی دے دیا. اس شرمندگی میں چہرہ کیا ہوتا ہے زرد ہوتا ہے اور خوشی میں چہرہ سفید ہوتا ہے. یہ صاحب حال جو تھے ان کے چہرے چونکہ زرد میں پیلے ہوئے تب ان کو سب پیلی چیز ملے گی. جنت بھی پیلی اور ان کو سب سفید چیز ملے گی برتن میں سفید کہتے ہیں اور سب چیزیں بھی چاندی کی ہوں گی. اور جن کے چہرے شرمندگی سے زرد ہو گئے ان کو دو باغ ملیں گے جن میں سونے کے برتن ہوں گے اور سب چیزیں بھی سونے کی ہوں گی. ختم ہوا کلام شیخ کا. وجہ مناسبت ظاہر ہے کیونکہ چاندی سفید ہوتی ہے اور سونا زرد بھی لکھ رہے ہیں زرد ہوتا ہے. تو وہ خوشی سے چہرہ ان کا نمک سفید ہو گیا تو سب سفید چیزیں ملیں گی اور وہ شرمندگی سے ان کا چہرہ اس وجہ سے. میں نے ایک بار میں نے سنا دیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے بڑی کتاب ہے. آپ لوگ کتاب ملے جس کا ضرور ترجمہ دیجیے ترجمہ پڑھیے بہت اچھا کتاب ہے. تمام علوم و معارف اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی مستفید فرمائے. علوم سے بھی آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اعمال تو ہی ہیں صحیح علم ہوتا ہے کبھی آدمی صحیح ترقی کر سکتا ہے. آج بہت سی بے عنوانیاں جو ہو رہی ہیں وہ علم کی نفی کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم عطا فرمائے. اللہ منی اثر کا علم یہی دعا کرنا ہے. اللہ منی اثر کا علم نافع و عمل متقبلا. کہ اللہ ہم سوال کرتے ہیں علم نافع کا عمل مقبول کا. عمل ہمارا مقبول ہو علم نافع. بہت علم کی بھرمار ہے اس وقت لیکن بہت سے علم ہے جو اللہ سے دور کر رہے ہیں. یہ علم الہی ہے علم دین ہے جس سے قرب ہو سکتا ہے. ہمارے حاجی اللہ صاحب نے وہ علم لدنی حاصل تھا جن کی بات علم میں اکابر ان کے سامنے جھک گئے. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قائل ہیں کہ فقر جو ہے راجے ہے غیرہ پر اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. ید علیٰ آخر دینے والا موتی ہے. ید علیٰ کون ہے؟ دینے والا. اور لینے والا اس سے کم درجے کا ہے. اس سے معلومات ہے کہ غنا افضل ہے فقر سے؟ کہا نہیں. جو دے رہا ہے وہ فقر کی طرف جا رہا ہے. علماء موجود تھے جو دے, اس سے ثابت نہیں ہوا. حضرت عائشہ فقر کو ترجیح دیتے تھے غنا پر. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غنا افضل ہے بنسبت الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. تو کہا ید علیٰ دے رہا ہے تو فقر کی طرف مائل ہے, اس بنا پر اس کی برتری ہے. اور لینے والا لے رہا ہے وہ غنا کی طرف مائل ہے, اس وجہ سے اس کا درجہ کم ہے. اور ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت حائی صاحب نے ماتھانی وغیرہ کر لیا, کم مست ہو گئی. معلوم ہوا کہ علم ایک لدنی ہوتا ہے. جب علم حاصل کرتا ہے آدمی اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے تو اس عمل میں برکت بھی ہوتی ہے, نورانیت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی نوازے. الحمدللہ رمضان شریف ہے, سبھی تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ذکر و شکر میں مشغول ہیں. خود رمضان خود بابرکت ہے, روزہ خود بابرکت ہے, قرآن بابرکت ہے. اب جو ان تمام برکات میں رہے گا اس کو بھی تو برکت ملے گی. تو اس بنا پہ یہ آخری تقریب میں نے کہا کہ علم کی بات بھی ایک بیان کر دوں اور یہ اس کی طرف متوجہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بہت بڑی نعمت بنا کر کے ہمارے اندر بھیجا ہے. جو لوگ زندہ ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بعد میں دعا کرتے تھے, ہمارے حضرت سے بہت دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو دوسرا رمضان بھی ملا دیجیے تاکہ اس کے فضول و برکات سے ہمارا بہرحال اس پر جتنا ہو سکا میں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ نے سنا بھی بیان کرتے ہی رہتا ہے کہ رمضان سے مستقل 2 مرتبہ بیان ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان بیانات کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو علوم نافع کا درجہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے, ہر قسم کی صحت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو, ہماری تلاوت کو اللہ قبول فرمائے. اور روزے کا جو مقصد تقویٰ ہے اس تقوی کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. تقویٰ حسن خلق. تقویٰ کیا ہے؟ عوامی کا انتظار کرنا, نواحی سے بچنا, اس کا بہت اہتمام. خوش خلقی, انس کی چیزیں, مدد کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. جہاں تو ہو سکے خرچ بھی کرو, نرمی اختیار کرو, کوئی بات کہے ایثار و ہمدردی کرو, صبر و تحمل, یہی تو ہے تقویٰ. تقویٰ یہی ہے. اس بنا پر آدمی کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم اتنے دن تک روزہ رکھا, ہمارے اخلاق میں کیا فرق آیا, ہمارے معاملات میں کیا فرق آیا. غور کرنا چاہیے کہ جب تقوی کے لیے ہے تو تقوی ہمارے اندر آیا کہ نہیں. دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لباس تقوی سے آراستہ پیراستہ کر دے. بہت سے کم عمر ہیں ان کو کیا, ہم خاص عمر پر طویل عمر تک پہنچ چکے ہیں. ہم لوگوں کو زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو ہم کو دیا ہے ہماری زندگی میں, اس نعمت کے قدر کی توفیق دے. قرآن پاک کی تلاوت ہے, رمضان شریف صحیح طریقے سے رکھنا روزے کو, یہ سب ضروری چیز ہیں. آپ حضرات سے بھی اپنے بھی درخواست ہے اور ساری امت کی درخواست ہے کہ امت پریشان ہے, الجھنوں میں ہے, الجھنوں میں ہے پریشان. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الجھنوں کو دور فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی نعمت سے نوازے. اور تمام جو چیزیں پریشانیوں کی ہیں, علمی یا عملی یا کوئی مالی, اللہ ان سب سے بھی نجات کو لیے عطا فرمائے. آپ اللہ دعا فرمائے, آپ ہی دعا کریے خود سے. اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے اور اس کا عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق برآمد فرمائے. ہم کو, ہمارے تمام احیان کو, ساری امت کو دین اسلام کا قائم دان رکھے اور مزید اس کے لیے محنت مشقت کرنے کی بھی توفیق برآمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. تھوڑی سی طویل دعا مولانا کر دیں گے, اس پر بھی کریے, فرض کر دیجیے. وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه
لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رجا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم المكرمين، يا أكرم المكرمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغفاء والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم ٹوٹے ہوئے دل لے کر کے تیرے سامنے حاضر ہیں اپنے شیخ کے صحبت میں. میرے مولا ہم سب کے سب جو ہے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں ہمارے شیخ کے صدقے میں، وسیلے سے ہم سب کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے قلوب کو ایمان سے مزین فرما دے. اے اللہ یقین سے مزین فرما دے. اے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے. اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ آج کی اس رات کی گھڑی میں ایک گناہ نہ چھوڑ. اے اللہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، تیری رحمت سے یہی امید لے کر کے میرے مولا اپنے شیخ کے صحبت میں تجھ سے جو ہے دست دبوا ہے. اے اللہ تمام کبائر کو تو معاف فرما دے، تمام صغائر کو معاف فرما دے. تو اس پہ قادر ہے، تو جو چاہے وہ معاف کر دے. اے اللہ تو اپنے رحمت واسعہ کے صدقے میں ہم سارے گنہگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے شیخ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. ہمارے قلوب میں معرفت کا نور پیدا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب میں معرفت کا نور پیدا فرما. ہمارے دل کے اندر اپنی محبت، اپنا عشق حقیقی پیدا فرما. اے اللہ بلکہ ہم سب کو آج کی اس دعا میں ہم سب کے قلوب کو اپنے معرفت اور عشق کے سمندر میں غوطہ دے کر کے ہم سب کو جو طاہر و پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کے قلوب کو طیب بنا دے، پاکیزہ بنا دے، مزین فرما دے. ایسا مزین فرما دے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی اپنے شیخ کی نسبت کو لے کر کے جائیں میرے مولا وہاں کے انسان، وہاں کی قومیں اس دین سے مستفید ہو جائے، اس کلمے سے مستفید ہو جائے، ہدایت کا دروازہ کھلے، مغفرت کا پروانہ ملے. میرے مولا ایسی صحبت نصیب فرما اور اس طرح سے ہم سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ موت کی آخری سانس تک اے اللہ شیخ کے تربیت پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. دانتوں سے اس کو پکڑ کر زندگی گزار، دانتوں سے پکڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے لوگ راہ سلوک میں چلے، آخر میں جو ہے بیچ راستے سے کٹ گئے، بھٹک گئے، نامعلوم کہاں جا کر کس کھائی میں گر گئے. میرے مولا ہم کو ان کھائیوں میں گرنے سے محفوظ فرما، ان کھائیوں میں گرنے سے محفوظ فرما. اور اس جو ہے خانقاہ کو تو قبول فرما اور عبدالآباد تک ہمارے شیخ کی نسلوں میں ایسے دائی اور ایسے صوفی پیدا فرما کہ قوم اور ملت کو ہمیشہ ان کی سیرابی ہوتی رہے، ایمان کی بھی سیرابی ہوتی رہے، یقین کی بھی سیرابی ہوتی رہے، عمل کا پروانہ بھی ملتا رہے. میرے مولا ہم سب کے عملوں میں حقیقت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان میں حقیقت پیدا فرما، ہمارے نماز میں جو ہے استحضار پیدا فرما. اے اللہ ہمیں تقوی کے لباس پہنا کر کے تو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا کر کے قبول فرما. داعیانہ صفات عطا فرما کر دنیا میں پھرا تاکہ ہم دعوت دے سکے ساری دنیا کو. میرے مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریشن چہرے کے صدقے میں جس سے ساری دنیا کی ظلمتیں دور ہوئیں، اے اللہ ہماری دعا کو تو قبول فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.